انسان دوست سے نہیں کہتا، حد تو یہ ہے کہ ماں سے بھی نہیں کہتا، باپ سے بھی نہیں کہتا، لیکن اپنی شریک حیات کو کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے۔ میں ایک خاتون کو آج بھی جانتا ہوں، غربت کی چکی میں جب وہ پیسی جا رہی تھی اور اس کے شوہر کے پاس کوئی کام کاج نہیں تھا اور بہت پریشانی کے اندر زندگی کٹ رہی تھی، ایک روز اس عورت کو صرف اتنا خیال آیا کہ کہیں گھر میں دودھ اور راشن کے نہ ہونے کی بنیاد پر میرا شوہر حرام کاروبار کی طرف کا چلا جائے تو اپنے شوہر کو کہتی ہے بھوک سے مرنا تو گوارا کر لوں گی لیکن حرام کھانا گوارا نہیں کروں گی۔ شوہر نے کہا تو نے مجھے حوصلہ عطا کیا، اب تو دعا کر کے میں محنت کروں اور اللہ مجھے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ نے پھر اسباب پیدا کیے اور حلال روزی میں اسباب۔ بیوی چاہے تو شوہر کو مصلے پر پہنچا دے اور بیوی چاہے تو اپنی چرب زبانی اور تلخ زبانی کے ذریعے شوہر کی زندگی کو برباد کر کے شراب کے راستے پہ۔ بیویوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ نے اسے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، وہ بے چینی کا سبب نہ بنے، وہ سکون ہی کا سبب، وہ اطمینان ہی کا سبب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہاں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، ہمارے نوجوان بہت اچھی تعداد میں ہیں، وہ غور سے سنیں، بہت سارے شادی شدہ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیویوں میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا۔ اب یہاں 2 بچے کی ماں ہو گئی تو انسان سکون تلاش کرنے کہیں اور جائے، وہاں سکون نہیں، وہاں سکون نہیں ہے، حرام کاری میں سکون نہیں ہے، غیر عورتوں کے ساتھ شباشی کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون وہی ملے گا جہاں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں میں نے سکون رکھا۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ظالم ہے وہ شخص جو کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی بیوی کو تو اچھے کپڑے نہیں دلاتا لیکن اسے آئی فون دلا دیتا۔ ایسے بھی ظالم ہے۔ ماں تجھے کیا چاہیے؟ بیوی کو مہینوں تک ایک جوڑا کپڑا نہیں دلاتے اور جس سے محبت ناجائز طور پر کرتے اس کے اوپر پیسے لٹاتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جتنا تم حرام کاری میں پیسے لٹاتے ہو اگر اتنے ہی پیسے تم اپنی بیویوں کے پیچھے خرچ کرو تو تمہیں اور زیادہ سکون کی دولت سے وہ مالا مال کرو۔ لیکن افسوس 100,000 پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، گندی بدبو ہمارے معاشرے سے آ رہی۔ کوئی جوان پاک لڑکا یا لڑکی تلاش کرنا ہو تو اللہ ماشاءاللہ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا نے جوانوں کی جوانی چھین لی اور پاکیزگی کو چھین لی۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیں، اولیاء کرام کی حیات طیبہ دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نگاہوں کے کتنے محافظ تھے، وہ اپنی نگاہ کو بھٹکنے سے کس طریقے سے روکتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کل تو طبیعت ایسی تھی کہ شاید آج میں یہاں نہ حاضر آتا، لیکن ہمارے ثاقب بھائی کی محبت کہیے، لیکن اس کی محبت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کرم کہیے کہ تھوڑی سی ہمت اور طبیعت تھوڑی بہتر بنی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ بس ایک آخر بات، اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا وصول ہو گیا، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس ایک کا